بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. اس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو حق پر مشتمل ہے. بالحق نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو حق پر مشتمل ہے. مصدقا لما بین یدی، جو اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتی ہے، جو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ تورات اور انجیل اتاری. یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ہے. سب سے پہلے اللہ نے سورہ فاتحہ کا ذکر فرمایا جو کہ پہلی سورہ ہے، جو کا خلاصہ ہے. پورے قرآن کریم کا خلاصہ اگر کسی کو چاہیے تو وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے، اس کے مضامین کو پڑھ لے، مل جائے. سورہ فاتحہ کے اندر انسان یہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما. تو صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ اس کو چاہیے. تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد سورہ بقرہ کو نازل کیا کہ دیکھو یہ سورہ بقرہ ہے، تمہیں سیدھا راستہ چاہیے، اس سورہ کے اندر سیدھا راستہ تمہیں مل جائے گا. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے احکام شرعیہ کو اللہ نے بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرمایا
کہ مشرکین اگر تم سے جنگ کرے، قتال کرے، تو تم ان کا جواب دینا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کو جملہ دعائیہ پر ختم کیا، وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ یہ جملہ دعائیہ ہے، اس کے اندر مانگنے کے اللہ سے کہ دیکھو کافر قوم پر غلبہ پانے کی دعا مانگو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کو یہاں پر ذکر فرمایا، اور آل عمران کی جو 2 آیتیں ہیں، ایک ہے الف لام میم، یہ آیات متشابہہ کہلاتی ہے، اس کے معانی اور مطالب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، لہذا اس کو راز میں ہی رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی صفات بتلائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ وہ ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت۔ پھر اللہ رب العزت کی صفات بتلائی گئی، اللہ وہ ہے الحی، جو پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے قائم رہے گا۔ اب اس کے اندر بتلا دیا گیا کہ جو ہمیشہ سے قائم ہے وہی عبادت کے لائق ہے، جو قائم نہیں، جو خود کسی کے محتاج ہو، وہ عبادت کے لائق ہے۔ بالکل دماغ میں آنے والی بات ہے کہ جو سہارے کے محتاج ہو، جو سہارے کے محتاج ہو، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو سہارے کے محتاج نہ ہو، ہمیشہ قائم رہے، وہی عبادت کے لائق۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، تو ان کو کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، یہی عبادت کے لائق ہے۔ القیوم، کہ یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے کہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ کوئی اور دوسری چیزیں کائنات کی کسی چیز کو سنبھالے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو خود سنبھل نہیں پائے، خود بخود دوسروں کے سنبھلنے پر وہ سنبھلا ہوا ہے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، چاہے سورج ہو، چاہے سمندر ہو، یہ خود اپنے آپ میں محتاج ہے۔ درش کی جا سکتی، دوسروں کے سہارے پر ہے، تو یہ جب خود سنبھلا ہوا نہیں ہے، دوسروں کو کیا سنبھالیں گے؟ پتھر کے تراشے ہوئے بت، اس کو خود بناتا ہے انسان، خود بن کر تیار نہیں ہوتا ہے، تو یہ دوسروں کو سنبھال نہیں سکتے، خود تو سنبھلے ہوئے نہیں ہے، دوسروں نے سنبھالا ہے۔ یہ صفات جو کہ سنبھالنے کی ہے وہ اللہ کی ہے، معلوم یہ ہوا عبادت کے لائق بھی وہی اللہ ہے۔ نزل علیک الکتاب، اللہ رب العزت نے انسانوں کو کتاب عطا کی، اللہ رب العزت نے انسانوں کو کتاب عطا کی ہے جو کہ حق پر مشتمل ہے۔ یہ جو کتاب ہے یہ حق پر مشتمل کتاب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کی صفت یہ ہے کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلی جو کتابیں گزری ہیں، چاہے وہ زبور ہو، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو،
اور دوسرے صحام کی یہ تصدیق کر دی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کتاب جو ہے کسی اور بات کو بیان کر رہی ہو، یہ کتاب کہ اللہ اب سے ہے، یہ کتاب یہ دعویٰ نہیں کر رہی ہے کہ اب سے اللہ ہے، یہ کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، اور وہ کتابیں بھی یہ بتا رہی تھی کہ دیکھو اللہ ایک ہے۔ توحید کی بات وہ کتابیں بھی بتا رہی تھی کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ کتاب قرآن کریم بھی الگ کوئی دعویٰ لے کر نہیں آئی کہ نئی کوئی دعویٰ کر رہی ہو یہ کتاب کہ اللہ اب سے ہے، بلکہ یہ دعویٰ پہلے انبیاء علیہ السلام کرتے آئے ہیں، اور اسی طریقے سے پہلی کتابیں بھی اللہ کی توحید کو بیان کرتی تھی، اور یہ کتاب بھی توحید کو بیان کر رہی ہے۔ تو اب اس کو ماننے میں کیوں پریشانی لاحق ہو رہی؟ پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کتاب کوئی الگ چیز بتلاتی، کوئی الگ دعویٰ کرتی تو پھر اس کو ماننے میں جھجھاہٹ ہوتی کہ پتہ نہیں یہ کون سی بات کر رہی ہے کتاب۔ یہ تو پہلے سے یہ دعویٰ کتابیں جو اتاری تھی اللہ نے، یہی دعویٰ کر رہی تھی کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کی توحید کو وہ کتابیں بھی بیان کر رہی تھی، اور یہ کتاب بھی بیان کر رہی ہے۔ تو اب یہ کوئی الگ بات یہ کتاب نہیں بتا رہی ہے کہ جس کے ماننے میں تمہیں پریشانی ہو۔ تو یہ کتاب حق پر مشتمل ہے، لہذا اس کو مانا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری۔ اس طریقے سے اللہ نے یہ کتاب اتاری، اس سے پہلے تورات اور انجیل بھی اسی نے اتاری ہے، تو لہٰذا اس کتاب کو مانا جائے، اس لیے کہ یہ کوئی الگ دعویٰ نہیں کر رہی ہے، بلکہ وہی توحید بیان کر رہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک توحید کو بیان کرتے انبیاء آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جو انبیاء توحید کو بیان کرتے آئے، تو اسی طریقے سے نوح علیہ السلام بھی توحید ہی کو بیان کیے۔ آدم علیہ السلام، پھر آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولادیں توحید کو بیان کرتی رہی، پھر اس کے بعد ان کا دور گزرا، ایک زمانے دراز گزرا، پھر وہی توحید خداوندی حضرت نوح علیہ السلام بیان کیے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان کیے۔ تو دعویٰ کوئی الگ نہیں ہے کہ جس کے ماننے میں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، الجھن ہو۔ وہی توحید حضرت آدم علیہ السلام بیان کیے، پھر ان کی اولادیں وہی توحید خداوندی بیان کی، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، وہی توحید خدا بیان کیے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی، پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب، پھر اس کے بعد جو نبی آئے اسی توحید خداوندی کو بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ہارون علیہ السلام۔ یہ سب انبیاء کوئی الگ چیز بیان نہیں کرتے آ رہے کہ جس کے ماننے میں کوئی الجھن ہو، وہی ایک خدا کی دعوت سارے نبی دیتے آئے۔ پھر حضرت
ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہی توحید خداوندی بیان کی اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام تک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو اگر کوئی بات بتلا رہے ہیں تو وہی توحید خداوندی، اور آج تک وہی بات بھی ان کے وارثین بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے بیان کر رہے ہیں، تو یہ کوئی الگ دعویٰ نہیں ہے کہ جس کے ماننے میں کوئی پریشانی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کے درمیان کتنا زمانہ گزرا ہے، بے شمار زمانے گزرے، اور اسی طریقے سے تحریر و کتابت کا بھی وہ زمانہ نہیں، کتابت لکھنے کا بھی زمانہ نہیں تھا، تو ایک نبی ایک زمانے پہلے گزرے اور ایک زمانے کے بعد دوسرا نبی اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پر ڈاؤٹ ہو سکتا تھا کہ چلو وہ نبی ابھی گزرے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نبی نے ان کی تحریریں ان کی کتابی کوئی شکل پڑے ہیں، اس لیے یہ بھی نبی وہی دعویٰ کیے توحید خداوندی کو، ہو سکتا تھا، لیکن ایک زمانہ پہلے ایک نبی گزرا اور کب کو چلے گئے، پھر ایک زمانے کے بعد ایک نبی آ رہا ہے، وہ نبی بھی وہی دعوے خداوندی کر رہا ہے کہ توحید کو بیان کر رہا ہے، تو یہاں پر بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہی بات جب ہر نبی بیان کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہی توحید خداوندی ہے، اور اللہ رب العزت کو ہر نبی بیان کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت ہے اور اللہ رب العزت تنے تنہا ہے، تو اس کو ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے، لیکن تب بھی لوگ انکار کرتے ہیں۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کے لیے یہ کتابیں یعنی تورات اور انجیل چشمہ ہدایت بن کر آئی۔ من قبل هدى للناس، اس سے پہلے یعنی اس کتاب سے پہلے، قرآن کریم سے پہلے جو تورات اور انجیل اور زبور نامی کتابیں ہیں، یہ لوگوں کے لیے چشمہ ہدایت بن کر آئی تھی۔ ان کتابوں کے اندر بھی یہی مضمون تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی نے فرقان نازل کیا، یعنی حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار اسی نے نازل کیا۔ کس نے نازل کیا؟ حق اور باطل کو پرکھنے کا، جانچنے کا معیار اسی نے نازل کیا، یعنی اللہ نے۔ یہاں پر حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ یہ الفرقان لفظ آیا ہے، الفرقان سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ الفرقان، فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار، حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار، یا پھر فرماتے ہیں کہ فرقان وہ چیز ہے کہ جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان وہ چیز جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح کرنے والی چیز، اس کو کہتے ہیں فرقان۔ بعض مفسر نظام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہی ہے جو حق اور باطل کے درمیان واضح کرتی ہے۔ یہ قرآن ہی ایسا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنے والا قرآن ہے، اسی لیے بعض مفسر نظام نے فرمایا قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، اس لیے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرتا ہے، امتیاز پیدا کرتا ہے، فرق کرتا ہے، اسی لیے اس کا ایک دوسرا نام کیا ہے قرآن کا؟ فرقان۔
اور بعض مفسر نظام نے فرمایا، دوسرے مفسر نظام فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد وہ معجزے ہیں، وہ معجزے ہیں جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ظاہر کیے گئے۔ فرقان سے مراد دوسرے مفسر نظام کیا فرماتے ہیں کہ وہ معجزے ہیں جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ظاہر کیے گئے ہیں اور ان کی نبوت کی تصدیق کرتی ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ فرقان سے مراد ہر وہ دلیل ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ دلائل ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر ثبوت ہے، وہی فرقان۔ ان الذين كفروا لهم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اتنی واضح کتاب، حق اور باطل کو تمیز کرنے والی کتاب ہو، ان احکامات کو اللہ کی اگر کوئی انکار کر دے تو پھر اللہ نے کیا رکھا؟ عذاب شدید، سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک ہے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ عزیز، زبردست اقتدار کا مالک، یعنی غلبہ پانے والا۔ اللہ غلبہ پانے والے ہیں، ذو انتقام، بدلہ لینے والے ہیں، زبردست ہے، اقتدار کا مالک ہے اللہ، کہ اگر چاہے تو ایسے کافروں کا گلا ابھی دبا کر ختم کر دے، اور جو اپنے آپ پر گھمنڈ کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں اللہ کے بارے میں کرتے ہیں، اللہ کو قدرت ہے، اللہ کو طاقت ہے کہ ابھی ان کا ملیا میٹ کر دیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت حکیم بھی ہے، حکمت کے تحت ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زبردست ہے، اقتدار کے مالک ہے، ساری قدرتیں اللہ کی ہے، اور ذو انتقام، بدلہ لینے والے بھی ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں لیکن ابھی ڈھیل دیے۔ تو ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ ضرور ہوگی۔ حکیم ہے، حکمت کے تحت ابھی تک وہ ڈھیل دیے ہوئے ہیں، وہ معلوم ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء، بے شک اللہ پر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ زمین کے اندر کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ رہ جائے، ہو نہیں سکتا۔ کوئی مخلوق اللہ سے پوشیدہ ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ کوئی انسان اپنے آپ نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے آسمانوں میں کوئی مخلوق ہو، اور بے شمار مخلوق ہیں، اور ان کے اعمال چھپے ہوں اللہ سے، ہو نہیں سکتا۔ ساری چیزوں کو اللہ اپنے گھیرے میں لیے، علم محیط ہے اللہ کو نصیب، اللہ کو علم محیط ہے، ہر چیز اللہ نے گھیرے میں لے رکھی ہے، اس لیے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو انسان کے اعمال بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو انسان جب بھی کوئی عمل کرے
تو اس کو یہ احساس رہے کہ والوں سے چھپے ہوئے ہو سکتا ہے میرے استاد سے چھپے ہوئے ہو سکتا ہے میرے پیر سے چھپے ہوئے ہو سکتا ہے میرے شیخ سے یہ عمل چھپے ہوئے ہو سکتا ہے میری اولاد سے یہ عمل چھپے ہوئے ہو، لیکن اللہ کے سامنے چھپے ہوئے یہ میرے اعمال نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے میں ان سب سے بچ جاؤں، لیکن ایک دن آئے گا کہ سارے کے سارے ایسے لوگوں کے سامنے میری زندگی کی فلم دکھا دینے پر اللہ قادر۔ تو پھر جو بھی عمل کرے وہ ڈر کر کرے۔ اگر یہ استحضار رہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ نہیں، اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اپنے آپ سے تو بچ نہیں سکتا، لوگوں سے بچ سکتا ہوں، اللہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے جب یہ اس قسم کے استحضار ہو، اس قسم کا ڈر انسان میں بیٹھا ہو۔ اور اللہ کی ذات اور کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ ماں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ یشاء، ایسی ہے کہ ماں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، تمہارے نقشے بناتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ العزیز، زبردست ہے، غلبہ پانے والا ہے، الحکیم، حکمت والا بھی۔ یہ آیت مبارکہ کے بارے میں حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کل بھی کہ پرسوں کہ اس سورہ کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اس نجران کے ایک وفد حضور کی خدمت میں آئے تھے۔ نجران کے کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے تھے جماعت بن کر، تو اس وفد کے پس منظر میں بہت ساری آیتیں اس سورہ کے اندر اتری ہیں۔ جیسے کہ انہیں جب نجران کے کچھ لوگ عیسائی حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد ملاقات ہونے کے بعد توحید پر گفتگو ہوئی حضور اور نجران کے لوگوں سے، تو جہاں اور باتوں پر گفتگو ہوئی وہیں پر عیسائیوں کی اس وفد کے لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کے بیٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اس قسم کی آیتیں اتری ہیں اور ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم اس قسم کی جو بات کرتے ہو بات غلط ہے۔ انسان غور کر سکتا ہے انسان کی پیدائش پر کہ کتنے مختلف مراحل سے گزر کر انسان دنیا میں آتا ہے۔ ماں کے 3 اندھیریوں میں رہ کر انسان باہر آتا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں جو پرورش پاتا ہے، پرورش کس طرح پا رہا ہے یہ کون جانتا ہے سوائے اللہ۔ دیکھو اللہ کسی انسان کے پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو ذریعہ ضرور بنائے ہیں۔ ماں باپ کو اللہ نے انسان کے پیدا ہونے کا ذریعہ ضرور بنائے ہیں کہ ماں باپ آپس میں ملتے ہیں، اس کے بعد حمل ٹھہرتا ہے اور وہ حمل پرورش اندر پاتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں آتا ہے۔
تو اللہ نے یہ نظام ضرور بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ اس نظام کے نہیں، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے ہی انسان دنیا میں آتا ہے، لیکن اس نظام کے اللہ پابند، اللہ ہر ایک کو پیدا کرے یہ پابند نہیں ہے۔ اللہ کو قدرت یہ بھی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہ کہنا غلط ہے۔ اللہ قادر ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر کے دکھایا، وہ کسی قوانین کے پابند نہیں ہے، اسی لیے یہ تمہارا کہنا غلط ہے۔ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یہ اللہ کو قدرت حاصل ہے، اسی لیے یہ کہنا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ درست تمہارا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتا ہے بغیر باپ کے پیدا کر دیتا۔ بغیر باپ کے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، تم نے اس وقت اعتراض نہیں کیا، کیوں کہ جب بغیر ماں باپ کے اللہ نے اس حضرت آدم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ کسی قانون کے ماتحت میں نہیں ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ خود قانون داں ہے، خود قانون بنانے والے، وہ کسی قانون پر چلنے والے نہیں ہے، تو اس طرح تمہارا کہنا غلط ہے۔ تو اس کے اندر بتلایا کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تم خدا کے بیٹے کہو، نہ تین خداؤں میں سے ایک خدا کہو، اور نہ کچھ کہو، بس ان کو اللہ کا بندہ سمجھو۔ العزیز، وہ ہر چیز اقتدار رکھنے والا ہے، زبردست ہے، اقتدار کا مالک ہے، الحکیم اور حکمت والے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی آیتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن کریم کی آیتوں سے ہمیں اپنے ایمان کو تر و تازہ ہمیشہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب